یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج ضلع کولگام میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ آخری اطلاعات کی آمد تک علاقے میں آپریشن جاری تھا۔ راجوری کے ڈاٹل سندر بنی میں بھارتی فوج کے محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران ایک حملے میں ایک بھارتی فوجی زخمی ہو گیا ہے۔ بھارتی فوج نے جموں شہر کے کئی علاقوں میں بھی تلاشی آپریشن شروع کر رکھا ہے۔ بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائی کے دوران ماہ جون میں 15 کشمیری شہید کر دیے، جن میں سے 6 کو جعلی مقابلوں میں یا زیر حراست شہید کیا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس دوران طاقت کے وحشانہ استعمال کے نتیجے میں 169 افراد شہید کیے گئے، جبکہ 81 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ بھارتی فوج کی دہشت گردانہ کارروائیوں کے نتیجے میں ماہ جون میں مزید 2 خواتین بیوہ اور 5 بچے یتیم ہو گئے۔ سکھ نمائندہ تنظیم شرومنی اکالی دل کے صدر ایس پرمجیت سنگھ نے کہا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں کسی سکھ لڑکی کی زبردستی شادی یا اس کا مذہب تبدیل نہیں کرایا گیا، جس کا کچھ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں مسلمانوں اور سکھوں کے مابین اخوت کا سلسلہ 500 سالوں پر محیط ہے اور ہم کسی کو بھی اسے نقصان پہنچانے نہیں دیں گے۔ توسیع پسندانہ عزائم کی حامل مودی حکومت نے اب مالدیپ کے داخلی معاملات میں بھی مداخلت شروع کر دی ہے تاکہ وہ بحر ہند میں اپنا دائرہ اختیار بڑھا کر چین کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کر سکے۔ کشمیر میڈیا سروس کی ایک تجزیاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مالدیپ کی حکومت چھوٹے فوائد کے لیے اپنے ملک کو بھارتی کالونی میں تبدیل کرنے کے بھارتی منصوبے کے تحت 20,000 بھارتی ایجنٹوں کو وہاں آباد کرنے کے لیے مودی حکومت کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ اپ ڈیٹ ختم ہوا۔ بھارت دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جس کے حکمران فسطائی ذہنیت کے مالک اور اپنے پڑوسیوں کے لیے شدید پریشانی کا باعث ہیں۔ پاکستان ہو یا بنگلہ دیش، سری لنکا ہو یا بھوٹان یا مالدیپ، یہ سارے ممالک بھارتی حکمرانوں کی نظروں میں، اور بھارت ان تمام ممالک کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتا ہے۔ بھارت نے ہر دور میں اپنی توسیع پسندانہ پالیسیوں کے تحت اپنے پڑوسی ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے، اور یہ سلسلہ رکا نہیں، بلکہ بھارت کی یہ توسیع پسندانہ سوچ مالدیپ کو ہڑپ کرنے جا رہی ہے، جہاں کے مفاد پرست حکمران اپنے عوام کی شدید مخالفت کے باوجود اپنے ملک کو بھارت کو فروغ کرنے جا رہے ہیں۔ بھارت اصل میں مالدیپ کو اپنی ایک کالونی بنانے کی تگدو کر رہا ہے اور یہاں اپنے ہزاروں ایجنٹوں کو آباد کر کے مالدیپ کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ بھارت کے جارحانہ عزائم اور اس کا دونس اور دباؤ کا سلوک مالدیپ کی خود مختاری کے لیے انتہائی خطرناک اور نقصان دہ ہے، اور اس بات کو مالدیپ کے حکمرانوں کو سمجھنا بھی چاہیے اور اپنے عوام کی جذبات کی ترجمانی بھی کرنی چاہیے۔ مالدیپ کے حکمرانوں کو یہ بات بھی ذہن نشین کر دینی چاہیے کہ بھارت کسی کا دوست نہیں، بلکہ بھارت کو صرف اور صرف اپنا مفاد عزیز ہے، اور وہ اپنے مفاد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اور اس طرف بھارت کے یہ جارحانہ اقدامات صرف مالدیپ ہی کے لیے نہیں، بلکہ پورے جنوبی ایشیائی خطے کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری کو بھارت کی ان جارحانہ اور توسیع پسندانہ پالیسیوں کا نہ صرف نوٹس لینا چاہیے، بلکہ بھارت کو اپنی حد میں رکھنے کے لیے جو بھی ضروری ہو وہ سب کچھ کر لینا چاہیے، تاکہ جنوبی ایشیائی خطہ بھارت کے جارحانہ عزائم سے محفوظ ہو۔